الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ مرقات کا 7واں سبق ہے۔ فصل ھذا فصل ایاک وان تظن، تو بچ اپنے اس گمان سے، ان کل ترتیب، کہ ہر ترتیب، یکون صوابا، درست ہوتی ہے، موصلا، پہنچانے والی ہوتی ہے، الی علم صحیح، صحیح علم کی طرف۔ تو یہ گمان کر لے، کہیں تو یہ گمان نہ کر لے کہ ہر ترتیب، وہ معلومات کو اکٹھا کر کے ترتیب لگانا، تو یہ ترتیب درست ہوتی ہے اور صحیح علم کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ یہ تیرا گمان ایسے نہ کر، یہ گمان تو نہ کر۔ کیف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولو کان الامر کذالک، اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو ما واقع الاختلاف والتناقض، تو اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا بین ارباب النظر، نظر والوں کے درمیان، مع انہ قد واقع، باوجود اس کے کہ اختلاف و تناظر واقع ہوا ہے۔ فمن قائل، پس کہنے والے نے کہا، یقول، کہتا ہے، العالم حادث، عالم حادث ہے، ویستدل، اور وہ استدلال کرتا ہے اپنے اس دعوے پر، بقولہ، اپنے اس قول پر، العالم متغیر، کہ عالم بدلنے والا ہے، بدلتا رہتا ہے، وکل متغیر حادث، ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، فالعالم حادث، پس نتیجہ نکلا عالم حادث ہے۔ ومن زائم، اور کسی گمان کرنے والے نے یزعم، گمان کیا ہے، ان العالم، کہ عالم قدیم، قدیم ہے، قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، عدم سے وجود میں نہیں آیا، ویبرہن علیہ، وہ اس پر دلیل دیتا ہے، بقولہ، اپنے اس قول پر وہ دلیل دیتا ہے، العالم مستغنی، کہ عالم مستغنن، بے پرواہ ہے، عن المؤثری، اثر کرنے والے سے، کسی اثر کرنے والے سے عالم بے پرواہ ہے، وکل ما ھذا شان، ہر وہ شے جس کی یہ شان ہو، فهو قدیم، وہ قدیم ہے، ولا اظنک شاکا، اور میں نہیں تجھے گمان کرتا شک کرنے والا، فی، اس بارے میں، ان احد الفکرین، کہ دو فکروں میں سے ایک ہی صحیح ہے، حق ہے، والآخر فاسد، غلط، اور دوسری فاسد اور غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ، اور جب ہو، قد وقع الغلط، جب ہو غلطی، فی فکر العقلاء، عقلاء کی فکر میں، تو جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، فعلم من ذالک، بس جان لیے گئے اس سے، ان الفطرۃ الانسانیۃ، کہ فطرت انسانیہ، غیر کافیۃ، کافی نہیں ہے، فی تمیز الخطاء، غلطی کو جدا کرنے میں، من الصواب، درستگی سے، وامتیاز القشر، اور چھلکے کو جدا کرنے سے، عن اللباب، مغز سے، فجاءت الحاجت، پس حاجت پیش آئی، فی ذالک، اس بارے میں، الی قانون، ایسے قانون کی طرف، عاصم، جو بچانے والا ہے، عن الخطأ، خطا سے، فی الفکر، فکر میں، یبین فیہ، جس میں وضاحت کر دی جائے، طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات، معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے، فہذا القانون، اور یہ وہ قانون، اور یہی قانون، منطق اور میزان ہے۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ موٹا موٹا عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایاک وان تظن، ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے، اور یہ اسماء افعال میں سے ہے، یہ ابعد کے معنی میں ہے کہ دور رہ، تو ہے تو اسم، لیکن ابعد کے معنی میں، تو دور رہ اپنے اس گمان سے، ان تظن، گمان سے۔ تو انا کلا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کلا اس کا اسم ہے، ترتیباً یہ مضاف الیہ ہوگا، صواباً یہ یکون کی خبر ہے، موصلاً یہ بھی اس کی خبر ثانی ہے، الی علم صحیح، کیف، ولو کان الامر کذالک، کان فعل ناقص ہے، امر اس کا اسم ہے، ما وقع الاختلاف، ما یہ ما نفی کا ہے، اختلاف ہو یہ فاعل ہے وقع کا، اور تناقض کا اختلاف پہ عطف ہے، بین ارباب النظری، ارباب کہتے ہیں والوں کو، نظر والے، مع انہ قد وقع، باوجود اس کے کہ وہ غلطی واقع ہوئی ہے، واقع کا جو ہوا ضمیر کا فاعل ہے وہ اختلاف و تناقض ہے، انہ کی ہو ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے۔ فمن قائل یقول، تو قائلین اس میں فاعل ہے، العالم حادث، یہ عالم، عالم جہان کو کہتے ہیں، یستدل، استدل، یستدل، یہ مضاف ثلاثی ہے، باب استفعال ہے، متغیر، یہ باب تفاعل کا اس میں فاعل ہے،
ومن زائم یزعم ان العالم قدیم عالم قدیم غیر مسبوق، غیر مسبوق، مسبوق موجود کو وجود کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ویبرہن برہن یبرہن یہ رباعی مجرد کا فعل مضارع معروف ہے. دہرج یدہرج کے وزن پر ہے. مستغنن یہ اسم فاعل ہے. عن المؤثر مؤثر یہ باب تفعیل کا اسم فاعل ہے. اثر کرنے والا، مؤثر جیسے اللہ تبارک و تعالی اثر کرنے والا ہے کہ جہان کو چلانے والا، مؤثر جہان کو چلانے والے کو کہتے ہیں. کل ما ھذا شان فهو قدیم، قدیم اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل شروع سے ہو، عدم سے وجود میں نہ آئی ہو، تو اسے قدیم کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے کہ شروع سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ نہیں تھا پھر بعد میں ہوا، ایسا نہیں ہے. ولا اظنک شاکن، اور میں نہیں گمان کرتا تجھے شک کرنے والا. تو شاکن یہ حال ہوگا، یہ کاف ضمیر سے حال بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو بلکہ یہ دوسرا مفعول ثانی ہوگا ظنا یا ظنو کا، اظنو کا، کیونکہ یہ افعال قلوب ہیں، ان کے دو مفعول ہوتے ہیں. ان احد الفکرینی، اچھا جی، یہ موٹا موٹا ہم نے عبارت دیکھا، باقی سب آسان ہے. اب اس کے معنی اور مفہوم کی طرف آتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ تصورات اور تصدیقات ایسی ہوتی ہیں جن میں نظر و فکر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. اور نظر و فکر کیا ہوتا ہے؟ معلومات اکٹھی کرو، پھر ان کو ترتیب لگاؤ تو ایک نئی چیز تک آپ پہنچ جائیں گے، یہ کرنا پڑتا ہے. تو سوال ہوا بھئی جب معلومات کو اکٹھا کر کے پھر ان کو ترتیب لگا کر ایک نئی چیز تک پہنچا جا سکتا ہے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے منطق پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ہر بندے کے پاس جو معلومات ہیں وہ اپنی معلومات کو اکٹھا کرے، ان کو ترتیب لگائے تو وہ نئی چیز تک پہنچ جائے گا. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں منطق پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ منطق کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو منطق کے لیے اتنی کتابیں ہم کیوں پڑھیں؟ تو اس فصل میں اسی کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ غرض و غایت بھی بتائیں گے کہ منطق ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور تعریف بھی اسی میں ہو جائے گی، غرض و غایت بھی ہو جائے گی. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو تیرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ ہر بندے کو معلومات ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی معلومات کو اکٹھا کر کے پھر ان کو ترتیب لگائے، پھر مجہول شے تک پہنچ جائے، تو ہر بندہ ایسا کر سکتا ہے. تو یہ جو تیرا گمان ہے یہ گمان غلط ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ معلومات کو اکٹھا کرو، ترتیب لگاؤ تو وہ جو ہے نا آپ کو صحیح انجام تک، صحیح چیز تک پہنچا دے، ایسا نہیں ہے. آپ معلومات کو اکٹھا کرو گے، پھر ان کو ترتیب لگاؤ گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی غلط شے کی طرف پہنچا دے. ٹھیک ہے، تو ہر معلومات اکٹھی کر کے پھر ان کو ترتیب لگا کر آپ صحیح چیز تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ اس میں غلطی کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ ارباب فکر نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ عالم یہ حادث ہے، یعنی یہ مٹ جائے گا. اچھا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کچھ معلومات تھیں. معلومات کیا تھی ان کے پاس؟ ایک معلومات تو یہ تھی کہ یہ جہان بدلتی رہتی ہے، جہان زمانہ بدلتا رہتا ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے. اور دوسری ان کے پاس یہ معلومات تھی کہ ہر بدلنے والی چیز جو حادث ہے، مٹ جاتی ہے. تو اب انہوں نے ان دونوں معلومات کو اکٹھا کیا تو پھر ان کو تیسری چیز پتہ چلی کہ یہ عالم ہی حادث ہے، یہ دنیا حادث ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور کچھ لوگوں نے اس کا برعکس کہا. اس کا برعکس انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو عالم ہے یہ قدیم ہے، یعنی یہ شروع سے ہے، یہ مٹے گا نہیں، یہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا، یہ مٹے گا نہیں. کیوں بھئی ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عالم جو ہے نا مستغنی ہے، بے پرواہ ہے کسی اثر کرنے والے. عالم کو کوئی نہیں چلا رہا، بلکہ عالم خود بخود چل رہا ہے. اور ہر وہ چیز جس کو کوئی نہ چلا رہا ہو، خود بخود چل رہی ہو، تو وہ قدیم ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ عالم قدیم ہے، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا. تو معلومات انہوں نے بھی اکٹھی کی جو کہتے ہیں عالم حادث ہے، معلومات انہوں نے بھی اکٹھی کی جو کہتے ہیں عالم قدیم ہے. ترتیب انہوں نے بھی لگائی، ترتیب انہوں نے بھی لگائی.
لیکن ایک صحیح نتیجے تک پہنچا ہے، دوسرا غلط نتیجے تک پہنچا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں صحیح نتیجے تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے ایک چیز قدیم بھی ہو حادث بھی ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کچھ کہتے ہیں یہ قدیم ہے عالم دنیا، کچھ کہتے ہیں یہ حادث ہے۔ اب دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، صحیح ایک ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب جو صحیح ہے ان کی معلومات نے تو ان کو صحیح نتیجے تک پہنچایا ہے، اور جو کہتے ہیں قدیم ہے اور ان جو غلطی کر بیٹھے ہیں تو ان کی معلومات نے ان کو غلط نتیجے تک پہنچایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر معلومات جن کو ترتیب لگا دی جائے تو وہ اچھے نتیجے تک نہیں پہنچا سکتی، بلکہ غلط نتیجے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو معلومات کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو ترتیب لگانا، اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں منطق کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ منطقی قانون یہ ضروری ہے کہ اس منطقی قانون سے ہی ہم معلومات کو اکٹھا کر کے پھر ان کو ترتیب لگا کر صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ منطق کا علم نہیں ہے تو معلومات اکٹھی کر کے اگر ترتیب لگائیں تو اس میں غلطی کا امکان ہے۔ تو غلطی سے بچنے کے لیے ہم اس منطق کو پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام اس سبق کا یہی ہے۔ اب دوبارہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ فصل احاظہ فصل، یہ فصل ہے ایاک وان تظن، تو بچ گمان کرنے سے، تو یہ گمان کرنے سے بچ، یعنی یہ گمان تو نہ کر، ان کل ترتیب، ان کے ہر ترتیب یکون صوابا درست ہوتی ہے، موصلا پہنچانے والی ہوتے ہیں، الی علم صحیح علم کی طرف۔ کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولو کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا کہ ہر ترتیب جناب وہ صحیح علم تک پہنچا دے، اگر معاملہ ایسے ہوتا تو ما واقع الاختلاف والتنازع، اختلاف اور تناقض نہ واقع ہوتا بین ارباب النظری، نظر والوں کے بیچ میں، مع حالانکہ انہو قد واقع، ان کے درمیان اختلاف اور تناظر ہوا ہے، تناظر واقع ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ فمن قائل، پس کسی کہنے والے نے یقولو کہا، کوئی کہنے والا کہتا ہے العالم حادث، عالم یہ جہان حادث ہے، مٹ جائے گا، ویستدل، اور وہ دلیل پکڑتا ہے بقول ہی، اس قول کے ساتھ، العالم متغیر، کہ عالم بدلنے والا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہے۔ تو یہ دو معلومات اکٹھی کی، فالعالم حادث، نتیجہ نکلا عالم حادث ہے۔ ومن زائم یزم، اور بعض لوگوں نے کیا گمان کیا، ان العالم قدیم، کہ عالم قدیم ہے، یہ جہاں قدیم ہے، یعنی یہ عدم سے وجود میں نہیں آئی، یہ شروع سے ہی ہے اور آخر تک ہمیشہ رہے گی۔ غیر مسبوق بالعدمی، عدم کے ساتھ وجود میں نہیں آئی ہے۔ ویبرہن علیہ، اور وہ دلیل پکڑتا ہے، یبرہن وہ دلیل پکڑتا ہے علیہ اس پر کہ عالم قدیم ہے، وہ اس دعوے پر دلیل پکڑتا ہے بقول، اپنے اس قول کے ساتھ، العالم مستغن عن المؤثر، کہ عالم یہ بے پرواہ ہے کسی چلانے والے سے، عالم کو کوئی نہیں چلا رہا۔ وکل ما ھذا شان، ہر وہ شے کہ جو خود بخود چل رہی ہو، جس کی یہ شان ہو، فهو قدیم، و قدیم ہوتی ہے۔ اچھا، تو کئیوں نے معلومات کو اکٹھا کیا، ترتیب لگائی تو وہ نتیجے تک پہنچے، عالم حادث ہے۔ کئیوں نے معلومات اکٹھی کی، ترتیب لگائی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے، عالم قدیم ہے۔ تو غلطی تو ہوئی ہے نا کسی سے، ایک غلط ہے تو دوسرا صحیح ہے، ایک یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں صحیح ہوں، ورنہ تو اجتماع نقی ذہن ہو جائے گا۔ ولا اظن کا شاکن، یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا دونوں باتیں درست ہو۔ ولا اظن کو، میں نہیں گمان کرتا تجھے، شاکن شک کرنے والا، فی اس بارے میں، ان احد الفکرین، کہ ان دو فکروں میں سے ایک صحیح ہے، حق ہے، والآخر فاسد، اور دوسری فاسد ہے، غلط ہے۔ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، یہ صاحب جو مصنف ہیں انہوں نے جو پہلا دعویٰ پیش کیا نا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا قائل، کسی کہنے والے نے کہا العالم حادث، اور وہ جو عالم قدیم جو کہتے ہیں نا، اس کے لفظ استعمال کیا زائم یزم، یعنی کسی گمان کرنے والے نے گمان کیا۔ تو گویا کہ یہیں سے وہ یہ زائم یزعم کے لفظ استعمال کر کے وہ العالم قدیم والے جو لوگ ہیں ان کے موقف کو غلط قرار دے رہے ہیں، کیونکہ زائم یزعم کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ تو یہ ان کا وہم ہے، یہ گمان ہے کہ عالم قدیم ہے، عالم قدیم نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، اور جب کہ غلطی واقع ہو جاتی ہے فی فکر العقلاء، عقل مندوں کی فکر میں بھی، فعلم، پس معلوم ہوا، من ذالک، اس سے، یہ جو اوپر جتنی بھی بحث ہوئی اس بحث سے معلوم ہو گیا، ان الفطرۃ الانسانیۃ، کہ فطرت انسانیہ بغیر علم کے، بغیر منطقی علم کے، فطرت انسانیہ غیر کافیۃ، کافی نہیں ہے، فی تمیز الخطاء، خطا کو جدا کرنے میں، من الصواب، درستگی سے،
وامتیاز القشر اور چھلکے کو جدا کرنا عن اللبابی مغز سے، یعنی یہ تشبیہ دی ہے جس طرح بغیر طریقے کے آپ چھلکے کو مغز سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح بغیر منطق کے آپ غلطی کو درستگی سے جدا نہیں کر سکتے۔ فجاءت الحاجۃ فی ذلک، پس حاجت درپیش ہوئی فی ذلک اس معاملے میں، الی قانون، ایسے قانون کی طرف، عاصم جو بچانے والا ہے عن الخطائی خطا سے، فی الفکری فکر میں، یعنی وہ معلومات کو اکٹھا کر کے ترتیب لگائیں اور ہم غلط نتیجے تک نہ پہنچے بلکہ اچھے نتیجے تک پہنچے، تو اس کے لیے ہمیں قانون کی ضرورت پڑی۔ یبین فیہ، جس میں وضاحت کر دی جائے طرق اکتساب المجہولاتی، مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے، عن المعلوماتی، معلومات سے، یعنی جو آپ کے پاس معلومات ہیں ان معلومات سے آپ کیسے مجہول چیزوں، ایسی چیزیں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسے کوئی طریقے، ایسے قاعدے قانون جو ہے نا ہونے چاہیے، اور وہ منطق ہے۔ وہذا القانون هو المنطق والمیزان، اور اسی قانون کا نام منطق اور میزان ہے۔